اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں جو صحابہ کرام سے ہوئی تھی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کا ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دی۔ تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسے ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے، ایسی بات نہ کہو، ایسی بات نہ کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا قریب آ جاؤ۔ وہ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور نہ ہی اور لوگ اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی بہنوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی پھوپھیوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل نہیں، اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور نے فرمایا، اور نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی خالاؤں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر یہ دعا مانگی، اللہ اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، حضور کے سمجھانے اور دعا فرمانے کے بعد اس جوان کی توجہ اس طرف سے بالکل ہٹ گئی۔ جب حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ کہتے تاکہ سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مدینہ والوں کے واعظ حضرت ابن ابی صائب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، 3 کاموں میں میری بات مانو ورنہ میں تم سے سخت لڑوں گی۔ حضرت ابن ابی صائب نے عرض کیا، وہ 3 کام کیا ہے اے ام المومنین؟ میں آپ کی بات ضرور مانوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ تم دنیا میں بتکلف قافیہ بندی سے بچو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس طرح قصداً نہیں کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ لوگوں میں بیان کیا کرو، اور زیادہ کرنا چاہو تو وہ دفعہ، ورنہ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ کیا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو، ورنہ لوگ اللہ کی اس کتاب سے اکتا جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تم کسی جگہ جاؤ اور وہاں والے آپس میں بات کر رہے ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر اپنا بیان شروع کر دو، بلکہ انہیں اپنی بات کرنے دو، اور جب وہ تمہیں موقع دے اور کہیں تو پھر ان میں بیان کرو۔ حضرت شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے خبر مل جاتی ہے کہ آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں، لیکن بعض دفعہ میں جان بوجھ کر آپ لوگوں کے پاس باہر نہیں آتا
تاکہ میرے زیادہ بیانات اور زیادہ حدیثیں سنانے کی وجہ سے آپ لوگ اکتا نہ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ اور بیان میں ہمارا خیال فرماتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائے۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک آدمی پر گزر ہوا جو ایک قوم میں واعظ کہہ رہے تھے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، اے واعظ و نصیحت کرنے والے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی سمجھ رکھنے والا حقیقی عالم نہ بتاؤں؟ یہ وہ عالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہیں کھلی چھٹی دے اور نہ انہیں اللہ کی پکڑ سے بے خوف اور بے فکر ہونے دے، اور نہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ایسا لگے کہ قرآن چھوٹ جائے۔ اس عبادت میں خیر نہیں ہے جس میں دینی علم نہ ہو، اور اس دینی علم میں خیر نہیں ہے جسے آدمی سمجھا نہ ہو اور جس کے ساتھ پرہیزگاری نہ ہو، اور قرآن کی اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں انسان قرآن کے معنی اور مطلب میں غور و فکر نہ کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا تو ان دونوں کو یہ ہدایت دی کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور ایک دوسرے کی بات ماننا اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانا اور لوگوں کو مت بگانا۔ چنانچہ یمن جا کر حضرت معاذ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، دینی سمجھ حاصل کرنے کی اور قرآن پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دی، اور فرمایا، میں تمہیں جنت والے اور دوزخ والے بتا دیتا ہوں۔ جب کسی آدمی کا بلائی کے ساتھ ذکر ہو تو سمجھ لو کہ وہ جنت والوں میں سے ہے، اور جب کسی کا برائی کے ساتھ ذکر ہو تو سمجھ لو وہ دوزخ والوں میں سے ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو ان کی باتیں دینی امور کے بارے میں ہی ہوتی تھی، یا پھر خود کوئی سورت پڑھتے یا کسی کو پڑھاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آدمی علم کے اعلیٰ مرتبے پر اس وقت ہوگا جب اپنے سے اوپر والے سے حسد نہ کرے اور اپنے سے نیچے والے کو حقیر نہ سمجھے اور علم کے بدلے میں کوئی قیمت نہ چاہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور علم کے لیے وقار اور سکون و اطمینان سیکھو، اور جس سے علم سیکھو اس کے سامنے بھی تواضع اختیار کرو، اور جسے علم سکھاؤ اس کے سامنے بھی تواضع اختیار کرو، اور متکبر عالم نہ بنو۔ اس طرح تمہارے جہل تمہارے علم کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا بلکہ ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے اس نوجوان کو جو باتیں کہی تھی دوستو، میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یعنی جس طرح آدمی اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی کے ساتھ کسی کا زنا برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح دنیا میں کوئی بھی بندہ یہ زنا برداشت نہیں کر سکتا۔ دوستو، زنا ایک قرض ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ زنا کیا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک قرض ہے دوستو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ زنا سے بچنا، یعنی زنا جو ہے وہ بہت بڑی گناہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب ہے۔ دوستو، جو نوجوان ہے وہ اپنی شادی کرے، نکاح کرے دوستو، اس سے زنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں زنا عام ہے، کیونکہ جو نکاح ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ حالانکہ نکاح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے بہت ہی آسان بنایا تھا، اور آسان اور نکاح کے آسانی کے لیے سب سے کہا تھا کہ آسان کر دو نکاح کو۔ آج زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہے دوستوں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کرے دوستوں، اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔